حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایمان اس طرح سکھلایا کہ ان کے یقین کو ظاہری شکلوں سے ہٹایا۔ ایک صحابی نے آ کر عرض کیا کہ اونٹوں میں خارش پھیل گئی ہے، اونٹوں میں خارش پھیل گئی ہے۔ آپ نے سوال کیا کہ اونٹوں میں خارش کیسے پھیل گئی؟ عرض کیا کہ ایک اونٹ کو خارش ہو گئی تھی پھر سب کو ہو گئی۔ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ پہلے اونٹ کو خارش کہاں سے ہوئی؟ کہ اگر اونٹوں سے خارش اونٹوں میں پھیلی ہے، پہلے اونٹ کو خارش کہاں سے ہوئی؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے کوڑی کے ساتھ بیٹھ کر ایک پلیٹ میں کھانا کھاتے تھے کہ جس کی انگلیوں سے خون بہ رہا ہوتا تھا، یہ زخم جس کی انگلیوں میں زخم ہوا کرتے تھے اس کے ساتھ کھانا کھاتے۔ لوگ کہتے کہ اسے کوڑ کا مرض ہے، فرماتے اللہ کا امر اس کے لیے ہے، میرے لیے نہیں ہے۔ جب اللہ کا امر میرے لیے ہوگا تو میں اس مرض سے بچ نہیں سکوں گا۔ یہ تو نہیں، قدرت کا نظام اتنا کمزور تو نہیں، قدرت کا نظام وہ تو نہیں کہ ایک کے لیے حکم ہوا تھا سب کو خارش ہو گئی۔ نہیں میرے دوستو بزرگوں، کوئی پتا حرکت کرتا نہیں جب تک اللہ کا امر نہ ہو۔ مولوی اصغر فرماتے تھے سارے انبیاء علیہ السلام جمع ہو کر اگر ایک شخص کو ہدایت پر لانا چاہیں تو اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں لا سکتے۔ اللہ رب العزت جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، کوئی دم نہیں مار سکتا۔ اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، مگر اس یقین کو اگر نہ سیکھا تو مسلمان یہ کہے گا کہ اگر حکام چاہ لیتے تو کام ہو جاتا، اگر وزیر چاہ لیتے تو کام ہو جاتا، صدر چاہ لیتے تو یہ کام ہو جاتا، اگر یہ مالدار چاہ لیتے تو یہ کام ہو جاتا۔ اللہ نے فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جتنے انبیاء، اولیاء، صلحاء، وزراء، ساری دنیا کے عمراء، خدا کی قسم سب بھی ایک وقت میں جمع ہو جائیں، سب بھی ایک وقت میں جمع ہو جائیں اور ایک پتے کو حرکت دینا چاہیں، اللہ کی قسم اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں دے سکتے۔ تو یقینی بات ہے اللہ کو بولا جانا امت نے اجتماعی طور پر چھوڑ دیا ہے۔ کیا چھوٹے چھوٹے اسباب آج کل کے حکام لیے بیٹھے ہیں۔ مسلمان دیکھ دیکھ کر یہ کہتا ہے کاش یہ اسباب ہمارے پاس ہوتے تو ہم غالب آ جاتے، یہ اگر یہ چاہ لیتے تو یہ کام ہو جاتا، اگر چاہ لیتے تو یہ کام ہو جاتا۔ نہیں، دیکھو سنو غور سے، اللہ رب العزت نے اسباب کو دو چیزوں سے بھرا ہے۔ دنیا کو اللہ نے دو قسم کے اسباب سے بھرا ہے، ایک اسباب زینت، ایک اسباب معاش۔ اسباب زینت، اسباب معاش، ان دو سے بھرا ہے دنیا کو، اور دونوں میں مسلمان کا امتحان ہے۔ اسباب مومن کے اطمینان کے لیے نہیں ہے، مومن کے اطمینان کے لیے احکام ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد میں اس کو یاد رکھو، اس کے احکام میں اس کو یاد رکھو، اس کی عبادت میں اس کو یاد رکھو، اس کے انعامات میں اس کو یاد کرو، اس کے نام سے، اس کے کام سے، تو پھر تمہیں دلوں کا اطمینان حاصل ہوگا۔ اسباب امتحان کے لیے ہیں، احکام اطمینان کے لیے ہیں، اسباب امتحان کے لیے ہیں اور اعمال اطمینان کے لیے ہیں۔ مومن حکم پورا کر کے مطمئن ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں تجارت میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، میں نے تجارت میں حکم پورا کر دیا، میں کامیاب ہوں۔ مولانا عیسیٰ فرماتے تھے حاجت کا پورا ہونا کامیابی نہیں ہے، حکم کا پورا ہونا کامیابی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ حاجت پوری ہو گئی تو کامیاب، حاجت پوری نہ ہوئی تو ناکام، ایسا نہیں ہے۔ حاجت کا پورا ہونا یا نہ ہونا یہ کامیابی نہیں ہے، بلکہ حکم کا پورا ہونا کامیابی ہے، حکم کا ٹوٹنا ناکامی ہے۔ اس لیے دوستو عزیزو اچھی طرح سمجھ لینا کہ اللہ نے اسباب دنیا کو دو طرح کے اسباب سے بھرا ہے، ایک اسباب معاش اور ایک اسباب زینت۔
دونوں میں امتحان ہے، دونوں میں امتحان ہے۔ ان کے پاس اسباب ہیں کیا؟ جو اسباب اللہ تعالیٰ نے اللہ اکبر سلیمان علیہ السلام کو وہ اسباب دیے کہ ہوا اپنی مرضی کے مطابق چلے، جنات، شیاطین، پرندے درندے سب تابع۔ اللہ سے ایسی بادشاہت مانگی تھی جو میرے بعد کسی اور کو میسر نہ ہو، ایسی بادشاہت مانگی اللہ سے، اللہ نے ایسی بادشاہت دی۔ لیکن اللہ تعالی نے دنیا کو جو مزین کیا ہے وہ یہ دیکھنے کے لیے کیا ہے کہ میرے بندے اس دنیا کی زینت میں اور ان چیزوں میں مجھے کتنا یاد رکھتے ہیں۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوهم ایہم احسن عملا، ہم ان کے اچھے عمل کو دیکھنا چاہتے ہیں دنیا کی مزین چیزوں میں۔ جو کسی چیز کو دیکھ کر اس کا تاثر پیدا کرے گا وہ تو اللہ کو بھلا دے گا، اور جو کسی چیز کو دیکھ کر بنانے والے کا تاثر پیدا کرے گا وہ اللہ کو یاد رکھے گا۔ سلیمان علیہ السلام گھوڑے دیکھنے میں مشغول ہوئے، ایسے گھوڑے جو انتہائی خوبصورت تھے، دوڑنے والے بھی، اڑنے والے بھی، تیرنے والے بھی، ایسے گھوڑے، ان کو دیکھنے میں مشغول ہوئے کہ عصر کی نماز قضا ہو گئی، سورج ڈوب گیا۔ گھوڑوں کا معائنہ کرنے میں ایسے مشغول ہو گئے کہ سورج ڈوب گیا، عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ لیکن عصر کی نماز کے قضا ہونے کا غم، عصر کی نماز کے قضا ہونے کا غم، کسی گھر میں موت ہو جائے نہ کھانے میں مزہ نہ پینے میں مزہ، لوگ آئیں گے پڑوس تسلی دینے کے لیے، لوگ آئیں گے تعزیت کے لیے، لیکن نمازیں ضائع ہو جائیں کوئی تعزیت کرنے والا نہیں، بیمار ہو جاؤ تو 100 آنے عیادت کرنے کے لیے، آج نماز چھوٹ گئی کوئی عیادت کرنے والا نہیں۔ عصر کی نماز قضا ہو گئی، ساری بادشاہت ساری سلطنت ایک طرف، عصر کی نماز، اے اللہ مجھے آج کی عصر پڑھنی ہے، اللہ تعالی نے سورج کو واپس نکالا، سورج واپس نکلا، عصر کی نماز ادا کی۔ حضرت فرماتے تھے اگر یہ امت اجتماعی طور پر دعوت اور عبادت کو جمع کرنے پر آ جائے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے نظام کائنات کو ایسے ہی مسخر کرنے والے ہیں، مگر ہمارے دلوں کا تاثر یہ ہے کہ وہ تو نبی تھے، ہو گیا، ان کے لیے۔ میرے دوستو عزیزوں، مسلمان کو اپنے دین پر چلنے میں جو رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں یہ رکاوٹیں ہٹیں گی نہیں جب تک مسلمان دعوت پر نہ آئے، اس لیے کہ دعوت عبادت ان دونوں کو جمع کرنا یہ دین میں پختگی پیدا کرنے والا اور نظام کائنات کو ان کے لیے مسخر کرنے والا ہے۔ چنانچہ سورج واپس نکلا، علیہ السلام نے نماز ادا کی۔ یوشع بن نون دشمن کے مقابلے پر ادھر عصر کی نماز اور ادھر دشمن مقابلے پر، کیا کریں؟ اے اللہ ہم نے تیری طرف دعوت دی، تیری طرف ان کو بلایا، یہ
اس خیر کے کام کو قبول نہ کر کے مقابلے پر آ گئے. اے اللہ کیا کریں؟ نماز پڑھیں تو ان کا خطرہ ہے، اور ان سے مقابلہ کریں تو نماز قضا ہونے کا خطرہ ہے. اے اللہ ہم معمور ہیں تیرے، اور یہ سورج معمور ہے ہمارے لیے. اللہم احبسھا، اے اللہ سورج کو یہاں روک دے، سورج کو یہاں روک دے. روایت میں ہے سورج ٹھہر گیا. انہوں نے اطمینان کے ساتھ اپنا کام پورا کیا، فتح ہوئی دشمن پر. پھر عصر کی نماز پڑھی، اس کے بعد سورج حرکت میں آیا، اب چلے گا. دعوت عبادت کا جمع کرنا تسخیر عالم کا نسخہ ہے. ایک نہیں سینکڑوں قصے ہیں. صحابی جیل میں کیوں؟ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کی کوشش میں تھے، جیل ہو گئی. روایت میں ہے کہ جیل میں ان کو غسل کی حاجت پیش آ گئی. پانی مانگا جیلر سے، اس نے کہا کہ نہیں، پانی پینے کے لیے ملے گا، صرف غسل کے لیے پانی نہیں ملے گا. نماز کا اتنا شوق اور نماز کا اتنا فکر کہ 2 دن پانی کو صبر کر سکتا ہوں، پیاس برداشت کر سکتا ہوں 2 دن، تم مجھے 2 دن کا پانی اکٹھا دے دو، پینے کا پانی. جیلر نے کہا نہیں، آج کا پانی آج ملے گا، کل کا پانی کل ملے گا. روایت میں ہے کہ جب جیلر نے پانی نہیں دیا تو بادل آسمان سے اترا اور جیل میں داخل ہوا، صحابی کو وہ برسا، اور صحابی نے اسے غسل کیا اور نماز ادا کی. تم دعوت عبادت کو جمع کرنے پر آؤ. ہم یہ چھوٹے چھوٹے کائنات کے نقشے اور یہ چھوٹے چھوٹے انتہائی محتاج حکام، ان کے ہاتھ میں رکھا کیا ہے؟ ہاتھ میں رکھا کیا ہے؟ وہ تو جب کوئی اللہ کو بھلا دیتا ہے، پھر وہ ان فقراء کی خوشامد کرتا ہے. انبیاء علیہ السلام نے آ کر سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ان کی نظروں کو اپنے اللہ کے غیر سے اللہ کی ذات کی طرف پھیرا. پہلا کام یہ ہے کہ ان کی نظر کو اللہ کے غیر سے اللہ کی ذات کی طرف پھیرا. پہلا کام یہ کیا. اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، میں نے عرض کیا کہ اپنے ارادوں کو، اپنی چاہتوں کو اللہ کی چاہت پر موقوف کرو. اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت پر موقوف کرو کہ تمہارے چاہنے سے کچھ ہوگا ہی نہیں جب تک اللہ نہ چاہے. تم خیر کے کام میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. سلیمان علیہ السلام نے یہ چاہا تھا کہ اپنی اولاد میں سے 100 مجاہد اللہ کے دین کی محنت کے لیے تیار کریں. اللہ نے آزمایا. اعلیٰ نسل کی بیویاں، اعلیٰ قوت، اعلیٰ ارادہ، اعلیٰ نیت. 100 تاجر نہیں بلکہ 100 مجاہد اپنی اولاد میں سے اللہ کے دین کی محنت کے لیے. فرشتے نے کہا انشاءاللہ کہہ لو، لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے انشاءاللہ کہنا. 100 بیویوں سے صحبت کی، ایک کو حمل ٹھہرا، 99 بیویوں کو حمل نہیں ٹھہرا. کیوں؟ اور وہ ایک حمل بھی ضائع ہو گیا. اللہ نے دکھلایا کہ تم ہماری چاہت پر، ہمارے کرنے پر اپنی ارادے کو موقوف کیے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. میرے دوستو، عزیزو، سوچو تو صحیح.
جو اسباب اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو راضی ہو کر دیے تھے، جب ان اسباب میں اللہ کی چاہت کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتے، تو جو اسباب اللہ نے غیروں کو ناراض ہو کر دیے ہیں یا اغیار، ان اسباب میں کیا کر سکتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے، تھوڑا سا عقل کو استعمال کرو۔ وہ اسباب جو اللہ نے اخیار کو، انبیاء علیہ السلام کو راضی ہو کر دیے ہیں، جب وہ اس میں اللہ کی چاہت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، تو وہ اسباب جو اللہ نے غیروں کو ناراض ہو کر دیے ہیں، وہ ان اسباب میں کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ہر اللہ کے غیر سے امید لگائے بیٹھے ہیں، اللہ کے غیر سے امید لگائے بیٹھے ہیں۔ حضرت فرماتے تھے اللہ کی ذات عالی سے فائدے اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے۔ اللہ کی ذات عالی سے فائدے اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے۔ حضرت فرماتے تھے یہ استفادہ قدرت کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے، کیونکہ اگر دلوں میں یقین نقشوں کا ہے تو یہ اللہ کو نقشے بنا کر پیش کرے گا۔ اگر دلوں میں یقین نقشوں کا ہے، اللہ کو نقشے بنا کر پیش کرے گا۔ اس زمانے میں مسلمانوں کو سب سے بڑا دھوکہ یہ لگا ہے کہ اللہ نے کائنات کا نظام بنا دیا ہے، اس کائنات کے نظام کے مطابق مسائل حل ہوں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے، وعدے حکموں کے ساتھ ہیں، اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں ہے، وعدہ بھی نہیں ہے، قدرت بھی نہیں، وعدہ بھی نہیں۔ اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے اور وعدے حکموں کے ساتھ ہے، اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں ہے، وعدہ بھی نہیں ہے۔